السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین اسلام سے پہلے لوگوں میں تفرقہ بازی تھی۔ انسانوں کو ایک گروہ کو نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا ہوا تھا اور ان کو افضلیت قرار دی گئی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے لوگ تھے ان میں کچھ اونچی ذات کے کچھ نیچی ذات کے تھے۔ چنانچہ انسانوں کی جو تقسیم کی گئی تھی وہ 4 تقسیمیں کی گئی تھیں، اور جس کو بعض لوگوں نے منو کی طرف منسوب کیا ہے، اس میں انسانیت کو مستقل 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ ایک گروہ کے بارے میں، ایک جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ ایک خدا کی مقدس مخلوق ہے، کیونکہ یہ بھگوان کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ پیدائشی طور پر یہ لوگ مقدس سمجھے جاتے تھے اور امتیازی شان کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ عام لوگوں کا کام تھا کہ ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرنا اور ان کو راضی رکھنا، اور اسی میں لوگوں کو نجات بھی تھی۔ اسی طرح بادشاہوں کو بھی اس گروہ کے تابع بنایا گیا تھا۔ یہ گروہ برہمنوں کا تھا۔ دوسرا گروہ ویش ہے جو خدا کے بازوؤں سے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا کام حکومت چلانا، بادشاہت چلانا تھا۔ تیسرا گروہ انسانوں کی جماعت کا جو تھا وہ چھتری تھا۔ چھتری یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے ہی عقیدے اور سوچ کے مطابق یہ خدا کی رانوں سے پیدا، خدا کی جانگ سے کے حصے سے یہ پیدا کیے گئے تھے۔ ان کا کام تھا محنت مزدوری کرنا اور کھانا، اور اسی طریقے سے اپنا کام ڈیوٹی اور اپنا کام انجام دینا۔ چوتھا جو گروہ تھا وہ شودر کا تھا، جن کے بارے میں یہ تصور دیا گیا، جن کے بارے میں یہ سوچ دی گئی، یہ پیغام دیا گیا کہ یہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا، شودر ہو، چھتری ہو، ویش ہو، ان تینوں گروہوں کا مجموعی کام یہ تھا کہ یہ برہمنوں کی خدمت کرے اور ان کو خوش رکھے۔ لیکن خود ان تینوں طبقوں میں بھی بہت سارے درجات تھے، کوئی اونچ کا تھا، کوئی نیچی ذات کا تھا۔ شودر تو بہرحال جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے، ان پر علم کا دروازہ بند تھا، یہ علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا سایہ بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ برہمنوں پر یا اونچی ذات والوں پر پڑ سکے۔ اونچی ذات والوں کے مندر، ان یہاں جانا بالکل منع تھا۔ اونچی ذات کے مندروں اور عبادت خانوں کے دروازے ان شودر نیچی ذات والوں کے اوپر بند تھے، یہ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بیچارے اس حقیر سلوک کے شکار تھے، اور ان کو یہ بات باور کرانے کے لیے، ان کو یہ بات اطمینان دلانے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر وہ شودر ہے، وہ نیچی ذات کے ہیں، تو یہ ان میں ان کا قصور نہیں، بلکہ یہ پچھلے جنم میں ایسے انہوں نے برے کرم کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو نیچی ذات میں پیدا کیا گیا۔ اب یہ برہمنوں کی، اونچی ذات والوں کی کیا ہے خدمت کریں، سیوا کریں، تاکہ ان کو دوسرا جو جنم ملے وہ اعلیٰ کاسٹ میں ملے۔ یہ ایسی سوچ تھی جو دی گئی، اور ہر پڑھے لکھے کی یہ سوچ بن گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ تفرقہ بازی ہو گئی۔ لیکن اس کے برخلاف اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم تمام انسان ایک ماں باپ سے، حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے، جس کو آج سائنس نے بھی قبول کیا ہے کہ کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہی یہ نسل انسانی بڑی ہے۔ تو قرآن نے پیغام دیا تم میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی کیا ہے بہتر نہیں، کوئی حقیر نہیں، سب برابر ہیں، کیونکہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا،
حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو پیدا کیا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی دوسرے ملک والے کو ایک دوسرے ملک والے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت کی جو معیار رکھا گیا وہ تقوی رکھا گیا، وہ اللہ سے ڈرنا رکھا گیا، جو کہ ہر انسان کے اختیار میں تھا، ہر انسان کے اختیار میں تھا، وہ کر سکتا تھا۔ تو یاد رکھیے اسلام کی یہی خوبی تھی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے دوسری تقسیم یہ کی گئی کہ انسانوں میں جو اونچی ذات کا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ۔ نچلی ذات کا کوئی یہ بندہ یہ چاہتا کہ مجھے بھگوان کی کرپا حاصل ہو جائے یا بھگوان کا قرب حاصل ہو جائے تو اونچی ذات کی لوگوں کی سیوا کرنے کو ضروری سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ بغیر ان کی سیوا کیے ہوئے میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتا، یہ تصور دیا تھا۔ لیکن اسلام نے اس کے برخلاف تصور دیا، پیغام دیا کہ اللہ کے تک رسائی بہت آسان ہے، اس میں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اب جو ہم کہتے ہیں اللہ اوپر ہیں، یہ ایک خاص رحمت کے ساتھ کہتے ہیں، ورنہ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے باباؤں سے ولی اللہوں سے مانگیں گے تب جا کے جو ہے اللہ تک پہنچیں گے، جو لوگ اپنے شرک کو وسیلے کا نام دیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو کہ بغیر سیڑھی سے چھت پہ نہیں پہنچ سکتے، بغیر زینے کے چھت پر نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ تاثر دیا گیا، یہ تاثر غلط تھا، کیونکہ وسیلے سے مانگنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی وسیلے سے بنا وسیلے کے بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک تاثر یہ مسلمانوں میں آ گیا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے خاص جماعت کے لوگوں کی ضرورت ہے، مولانا کی ضرورت ہے، وہ آئیں گے اور جب تک فاتحہ نہیں کریں گے مخصوص انداز میں، جب تک ہماری عبادت اللہ تک نہیں پہنچے گی، کنیکٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ دراصل اسی ہندوانہ تہذیب کی ریت اور رواج تھی جو مسلمانوں میں آ گئی۔ ہاں، اس طریقے سے ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، یہ 1400 سال پہلے عرب مسلم تاجروں کے ذریعے سے ہندوستان میں آیا ہے، یہ صوفیوں کا اور درویشوں کا لایا ہوا دین ہے، یہاں کا ہندوستان کا اصل دین جو ہے اسلام نہیں ہے، اسلام تو 1400 سال پرانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر یہ اسلام وہ لیا جائے کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو یقیناً یہ 1400 سال پرانا ہے، لیکن اسلام پر یہ اسلام وہ نہیں، بلکہ اسلام کا تعلق جو ہے اس سرزمین ہند سے بہت پرانا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان تھے۔ تو حقیقت یہ کہ اسلام ہی دنیا کا پہلا مذہب ہے جسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف نبی اور رسول جو 1,24,000 تھے وہ لے کر آئے۔ اس لیے ہندوستان کا اصل مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اب موجودہ سائنس کا بھی یہ اعتراف ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم تھے اور آدم نبی تھے، اور نبی جو لے کر آئے وہ ایک اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہی اسلام ہے۔ تو پتہ چلا حقیقت میں، اور ہندوستان کا پوری دنیا کا مذہب، پہلا مذہب جو تھا وہ اسلام کا تھا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم ہزاروں سال پرانا ہندوستانی مذہب ہے اور اسلام تو ابھی 1400 سال پہلے کا مذہب ہے، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ سناتن دھرم کیا، سناتن کے معنی کیا ہیں؟ سنسکرت میں سناتن کے معنی ہیں
القیم یعنی قائم رہنے والا، اور دھرم کے معنی الدین، تو سناتن دھرم کا پورا ترجمہ ہوگا الدین القیم، یعنی عربی ترجمہ الدین القیم ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو قائم رہنے والا دین۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں لوگوں نے بہت زیادہ اپنی طرف سے تبدیلی کر دی ہو، جیسے کہ توریت میں تبدیلی کی گئی، زبور میں تبدیلی کی گئی، انجیل میں تبدیلی کی گئی، نبیوں کی تعلیمات کو چینج کر دیا گیا، نبیوں کی تعلیمات کو بدل دیا گیا، تو پتہ چلا کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی اونچ نیچ آ رہی ہے، مسلمانوں میں بھی اعلیٰ ذات کے نچلی ذات کے یہ تصور دیا گیا۔ الحمدللہ اتنا نہیں ہے، ابھی کیا ہے، صرف ہماری مذہبی عبادت خانوں سے نکل کر یہ چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سید ہیں، یہ مرزا ہیں، یہ مغل ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن ہماری مذہبی جگہوں پر مسجدوں میں ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں، سب میں کھڑے ہو جائیں تو ایک ہی ہیں، کوئی بھی اعلیٰ ذات کا امام ہو تو بھی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نچلی ذات کا امام ہو اس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے یکتا اور اتحاد اور بھائی چارگی مسجدوں میں نظر آتی ہے، اسی طریقے سے مسجد سے باہر والی زندگی میں بھی آنا چاہیے، اور ذات برادری کو معیار نہیں ہے بلکہ معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، اس کا بہت خیال کرے۔ یہ دوسرے دھرموں کی اور اسلام سے پہلے لوگوں کی تقسیم تھی جس کو اسلام نے آ کر ختم کیا ہے۔